لائف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہوگا سچ کا سامنا کے پیارے سے خوبصورت سے گلدستے میں رابعہ جنجو آپ کا پیار بھرا سلام. آج میں آپ کے ساتھ پٹواری میں نہیں بلکہ آج میں آپ کے ساتھ اردو میں بات کروں گی، اس وجہ سے کیونکہ پٹواری لوگوں کو کم سمجھ آتی ہے. اور یہاں میرے پاس جو بھائی بیٹھے ہیں وہ بھائی میرے ایسے ہیں کہ ان کو تھوڑا پٹواری میں مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے میں پٹواری زبان نہیں بولوں گی، آج میں اردو میں بات کروں گی. میرے ساتھ آج اس وقت آپ جہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ آج یہ کیا تبدیلی ہے، تبدیلی آ گئی ہے بالکل. یہاں میرے ساتھ اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہوں PWD میں خرم شکیل صدر جو ہیں انجمن تاجران PWD کے پاکستان ٹاؤن، اور جنرل سیکرٹری خواجہ اور انزیب صاحب ان کی طرف کریں، یہ ہمارے بھائی ہیں. اور ناصر شہین صاحب اگلے ہمارے یہ مہمان ہیں. اور ہمارے کیمرہ مین جو ہیں وہ اپنی طرف نہیں موڑیں گے، راجہ شکیل وہ بھی ہیں، وہ بعد میں آپ کو دکھاؤں گی بھی. تو میں جو میرے ساتھ جڑنے والے ہیں لوگ، میں ان کو تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں. میرا بیسک جو میں جہاں میری رہائش ہے وہ ابھی PWD میں ہے، لیکن میں جرمنی میں وہاں رہائش پذیر ہوں 20 سال سے. اور میرا تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان جو ہے وہ میں اس کی خواتین کی پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور اس کے علاوہ پیس امن کمیٹی جو ہے وہ اس کی امبیسڈر بھی ہوں. اس کے علاوہ معذرت کے ساتھ اس وجہ سے بتا رہی ہوں، مجھے بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں بتانی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلیں. صدائے اسلام آباد کی میں بیورو چیف بھی ہوں، سمانی اس کی بھی میں بیورو چیف بھی ہوں اخبار کی. اس کے علاوہ آل پاکستان جو ایسوسیشن ہے اس سب کی میں جو ہمارا میڈیا ہے اس کی بھی میں پریزیڈنٹ ہوں. تو مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ میرے اب ہوگا سچ کا سامنا کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ میری ہر ایک چیز وہاں لکھی بھی ہوئی ہے، کارڈ کون سا ہے، کیا میں کر رہی ہوں وہ سب لکھا ہوا ہے. تو میں بغیر ٹائم ضائع کیے میں اپنے پیارے سے خوبصورت سے جو گلدستے میں مہمان ہیں، سب سے پہلے میرے پیارے بھائی خرم شکیل صاحب جو صدر ہیں PWD میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں انجمن تاجران پاکستان ٹاؤن، ان سے میں آغاز کروں گی. اور جو ہمارا آج مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کرونا وائرس کہتے ہیں کہ شروع ہو گیا ہے، بلکہ شروع ہو رہا ہے. مراد یہ کہ PWD میں، اور یہ آگے پیچھے یہ بتائیں گے بھی کہ کس کس جگہ پہ لگنے لگا ہے. یہ نیوز آ گئی ہے کہ 12 بجے کے بعد انہوں نے نیوز دینی کہ سب یہ بند کر رہے ہیں اور یہ کھلیں گے. تو اس موضوع پہ آج ہم لے کے آئے ہیں کہ ان کے جو صدر صاحب ہیں یا سیکرٹری ہیں اور انزیز صاحب ہیں یا ہمارے بھائی ناصر شہین ہیں، یہ سارے ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے، یہ لگ رہا ہے تو ان کو کیا کیا مسائل ہیں، بار بار لگتا ہے. تو میں ان کے مسائل کو بھی سامنے رکھوں گی، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یہ آپ ہم SOPs پہ ہم عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ہمیں دیں گے. اور بغیر میں ٹائم ضائع کیے میں اپنے پیارے سے بھائی کے پاس جاتی ہوں. خرم شکیل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. حالانکہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ کی والدہ صاحبہ کے بارے میں آپ نے بات کی تھی نا کہ ان کی برسی ہے، تو اس کے مسئلے میں ان کے گھر میں مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس مسئلے میں آپ نے جو ٹائم نکالا ہے وہ آپ کا بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنے مشکل ٹائم میں آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو سب سے پہلے تو آپ میرے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، آپ پیارا سا خوبصورت سا اپنا ان کو تھوڑا سا تعارف تو میں نے کروا دیا، لیکن صرف یہ جہاں کے جو سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ آئے جہاں اس جگہ پہ جو آپ کو مسئلے ہیں، آپ ایک پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ اس جگہ پہ کہ کیا یہ آگے کرونا جو آ رہا ہے اس پہ آپ کیا کریں، مطلب آپ کے مسائل آئیں گے، کیا کیا آگے آپ کو آئیں گے، بڑھیں گے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ پہلے وہ بتائیں تو باقی سوال ہم بعد میں کریں گے. جی میری بہن، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی. آپ جرمنی سے پاکستان میں آئیں اور آپ سچ کی تلاش میں. سچ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. جو سچ دکھ رہا ہے وہ سچ ہوتا نہیں ہے، جو سچ ہوتا ہے وہ سچ دکھتا نہیں. میں جو بھی گزارشات کر سکتا ہوں اپنی حکومت وقت سے کر سکتا ہوں، پوری دنیا سے یہ کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کرونا وائرس سے نجات کے لیے، اس کے حل کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. جبکہ ہماری حکومت جو ہے وہ کہتی ہے گھروں میں بند ہو جاؤ، آپ جو ہے نا کاروبار بند کر دو. کیا گھروں میں بند ہونے سے، کاروبار نہ کرنے سے کرونا ختم ہو گئی؟ اس کا حل نہیں ہے. یہ اس کا حل اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے یہ لوگ جو روزگار کے لیے صبح شام دیہڑی لگا رہے ہیں، یہ کہا جائیں گے کہ روزی روٹی کون دے. ایک انالیسس کے مطابق لاسٹ ایئر 28 لاکھ میڈم جی وہ
आप खूबसूरत कह रहे हैं, लेबर का हक भी नहीं दिया। बदकिस्मती से वो ख़वातीन जो अपने वालिदैन की इमदाद के लिए, अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए, अपने खामन की सपोर्ट के लिए या अपने यतीम बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं पे स्कूल टीचिंग का काम कर रही थी, कहीं पे आया का काम कर रही थी, कहीं पे कुछ वो बेरोज़गार हो गई। कभी हुकूमत पाक ने सोचा है कि उनके लिए रोज़गार कहाँ से होगा, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। हुकूमतें हमारे कारोबार बंद कर रही हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम एक और बात, अगर सच की तलाश में आप जा रही हैं तो शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, पूरी दुनिया जानती है हमारा माशाल्लाह वतन अजीज़, और इस वतन अजीज़ की पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मीज में से, कोई शक नहीं। इसके लिए ना तो किसी वजह की ज़रूरत है, ना इसके लिए मज़ीद कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है कि जी हम जानते हैं, दुनिया जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई लव पाक आर्मी, दुनिया की बेहतरीन आर्मी है हमारी पाकिस्तान आर्मी। और इससे भी इनकार नहीं है कि जो है ना दुनिया में कमज़ोर तरीन मुल्क पाकिस्तान है इकॉनमी के लिहाज से। अब हमारे हुकूमत वक्त को भी पता था कोरोना है, तो बजाय आवाम के लिए किसी रिलीफ पैकेज के बारे में सोचने के, आवाम को कोई सहूलियात पहुँचाने के, हमारी हुकूमत ने सोचा कि उसने कितने लाखों रुपए जो है ना हवा में उड़ा दिए सिर्फ 23 मार्च में खुद को पोस्ट करने के लिए। ये पैसा मरीजों की दवाइयों में जाता, गरीबों की दिहाड़ियों में जाता, कोई रोजी रोटी मुआश का कोई फिक्र होती है, कोई ऐसी रिलीफ सिस्टम आगे रमज़ान आ रहा है, वो पैकेजेस निकाले जाते, ये आवाम को, इस मुल्क को जिसको हमने संभालना है उसको ये रिलीफ दिया जाता। पहले 23 मार्च की छुट्टी अनाउंस हुई, पूरे दोनों जुड़वा शहरों में कारोबार नहीं हुआ। 25 मार्च की छुट्टी अनाउंस हुई, जुड़वा शहरों में काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद रूट्स चेंज हुए, लोग दूर दराज से घूम के गए। वो जो फ्यूल एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुआ, जो हवा में फ्यूल हमारे जहाज़ों ने, हेलीकॉप्टर से उड़ाया, जो मेहमान आए उनको जो आगे, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्या हुकूमत के पास इतना वक्त है कि जो है ना इतना सख्त कोरोना आया और आप किस जगह खड़े रहे, आप हमारी दुकानें बंद करवा देते हैं, आपने हमारे ताजरों के लिए कौन सी सहूलत दी। हाँ, मैं इस मामले में कम अज़ कम इस्लामाबाद पुलिस के रवैये के बारे में मैं तारीफ़ कर सकता हूँ कि पिछले लास्ट ईयर से जब से कोरोना आया कि हमारी पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उनके रवैये अच्छे थे, उन्होंने लोगों से तहजीब से बात की। हमने अपनी तमाम कम्युनिटी से कह दिया, अपने तमाम ताजिर बरादरी को हमने लेटर्स लिखे, सर्कुलर जारी किए कि जो है ना पुलिस वाले आ जाएँ, तो पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ रहे हैं और वो स्टेट का ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। उनके साथ बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, उनको रिस्पेक्ट करें, उनसे अगर हमारी गलती है तो एक्सक्यूज़ करें। मगर जो है ना ये सारे हाल नहीं, पुलिस की अपनी मजबूरी है। ये स्टेट के पास जो है ना जो बेहतरीन ज़हन है उनको इसकी पॉलिसीज़ के बारे में सोचना चाहिए। फिर मैं आऊँगा कि 23 मार्च में जो हवा में पैसे उड़ाए गए, क्या उस पैसे से वैक्सीन नहीं खरीदी जा सकती थी? वो वैक्सीन मुतासरीन तक नहीं पहुँचाई जा सकती थी। तो बहुत सारे मामला हमारी हुकूमत चाहे तो हल हो सकती है। चले हमारा वो तो हमारा मसला जो हमने वो पहले भी बात की थी, तो वो तो एक हमारा एक अलग इशू, उस पर सवाल हम बाद में करेंगे। पहले जो आपके मेन इशू हैं वो उस पर हमने कहना चाह रही हूँ ना कि आपके जो मेन इशू हैं इस वक्त वो बताएं। देखिए, हमारे मेन इशू यही है कि जो है ना हुकूमत जो है ना ताजरों का ख्याल रखकर चले। कोई SOPs बनाती है हुकूमत, बारहा कहती है हम आपको साथ लेके चलेंगे, मगर अचानक वो हुक्मनामा आ जाता है कि जी आपने आज रात से उस पर अमल करना है, कल से आपने उस पर अमल करना है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ हुक्म पे अमल करना है। एज ए प्रेसिडेंट आपको कोई पहले इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि ये काम होने जा रहा है, या न्यूज़ कोई आ गई है, या आपको इन्फॉर्म नहीं होता, कोई इस तरह की बात नहीं होती? देखिए, सिर्फ DC साहब के पेज पे जो भी आमा आती है वो सबके लिए होती है, उसी थ्रू हमें भी पता लगता है। अभी जिस तरह आज रात को 12 बजे जो है सुनने में आ रहा है कि PWD में या स्वां गार्डन में उन्होंने लॉकडाउन करना है, तो मुतालका थाने में अभी तक उसकी SOPs ही नहीं आई हुई कि जी आवाम का क्या हकीकत में न्यूज़ है या वैसे अफवाह है कि बंद हो रहा है? जो आप क्या कहते हैं? थाने से न्यूज़ आई है, उन्होंने तो कहा कि जी ऐसा होगा। मैंने उनसे अच्छा। पूछा कि जी आप हमें कोई इसके ऊपर जो है ना अपडेट्स दे दें। उन्होंने कहा जी जैसे आती हैं इंशाल्लाह वो बताते हैं।
मगर जो है ना ये कम अज़ वक्त 2 दिन पहले कम अज़ कम लोगों को पता होना चाहिए कि यार उनके क्या क्या हदूद हैं, उनका क्या इसमें रोल होगा, उन्होंने क्या करना है, कैसे नहीं चलना है। अभी तक पता नहीं आवाम को जो है ना सुबह किस किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके एक एज ए प्रेसिडेंट जो आप हैं यहाँ के, आपने जिस तरह बातें बताई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बंद हो जाने से, जिस तरह आप ज़ाहिर बात है लॉकडाउन लगेगा तो लॉकडाउन में तो वो बड़े कारोबार जितने लोग हैं वो बंद कर देंगे, तो इससे मुझे बताएं कि आपके कारोबार पे कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता होगा। मैं आप मीडिया से रिलेटेड है, आप सच की तलाश में हैं, मुझे नहीं पता कोई आपको सच्चा जवाब दे दे। जी जी, अगर तो आप तहकीक कर सकती हैं, आपका काम है ये देखें कि लास्ट ईयर बसबब कोरोना बेरोजगारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम में और बाकी चोरी डकैती में किस कदर इजाफा हुआ है। सही। अब मुझे एक बात बताएं, दुकानदार के पास तो चलो कुछ जमा पूंजी होगी, वो जो है ना कोई लॉकडाउन में गुजारा भी कर लेगा, मगर वो अपने सेल्समैन को भी नहीं देगा। सेल्समैन तबका कहाँ जाएगा? मैम हर हाल में पिछड़ा गरीब है। और ये जो हमारा टाउन है पाकिस्तान टाउन, इसमें ज़्यादा छोटे ताजे लगा, तो एक एक दुकान से अल्लाह ने जो है ना 10 बंदों का रोजगार लगाया है। तो मुझे तो इस चीज़ से खौफ आ रहा है कि कल मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ईद आ रही है, लोग बच्चों को भूखा नहीं मरते देख सकते, रमज़ान में हमारा मुआशरे का तो फिर वो सच बोलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, क्या फिर वही बात आ जाती है ना कि हो सकता है कि वो अब ये हमारी तो क्या असर आई है कि हो सकता है कि क्या वो कम के लिए 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए या 2 हफ्ते के लिए, मिसाल के तौर पे अभी तो जाहिर बात है 13-14 को जाती जो है वो हो रहा है, रमज़ान आ रहा है, तो हो सकता है इस दौरान वो थोड़ा सा काबू पाना चाह रहे हो कि हमें तो ये इन्फॉर्म तो इस तरह पक्की तो नहीं है कि ये पक्का इतना लगेगा महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो वो उसमें उस सूरत में भी आपका क्या ख्याल है कि उसमें गवर्नमेंट को कम अज़ कम इतना ख्याल करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मैं बात करूँगा कि जिन इलाकों में लॉकडाउन सिस्टम है या जिनको गवर्नमेंट सील करती है, लेकिन ताजरों ने ना गवर्नमेंट के साथ हर प्लेटफॉर्म पे ना स्टैंड लिया है, खड़े होके गवर्नमेंट की हौसला अफजाई की है, चाहे टैक्स का मामला हो, कोई भी मामला हो, पिछले गुज़िश्ता साल से। अभी मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जी आप जो है ना कुछ ऑर्डर जो है ना प्लाजा मालकान और दुकान के मालकान के लिए भी जारी करें। 1 महीना 15 दिन जिस तरह आप कह रहे हैं दुकानदार जो है वो कमाएगा नहीं, हम गवर्नमेंट का हुक्म मान लें, क्या उन 15 दिन 20 दिन का प्लाजा वाला हमसे किराया माफ़ कर देगा हमें? वापस हमसे बिजली का बिल नहीं लेगा? जो और यूटिलिटी सर्विसेज हैं PTCL वगैरह XYZ, क्या वो हमें उसमें रिलीफ देंगे? गवर्नमेंट ताजरों को इसके बदले देगी क्या? लेकिन सबको पता है कि आगे मौत है तो कोई भी नहीं छलांग लगाएगा, कोई भी नहीं चाहता ये कैरियर करके जो है ना अपने घर तक हम कोरोना लेकर जाएं। हर बंदे को ये अवेयरनेस है। अब बड़ी माजरत के साथ मैडम सच की आवाज़ है, बिल्कुल आप डिप्टी कमिश्नर हमजा शफात साहब का बयान सुना था, उन्हें कोरोना हो गया था। जी जी, उनके वालिदैन को भी हो गया था, अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता करे। क्या उन्होंने SOPs पे अमल नहीं किया? क्या उन्होंने बेहतियाती की थी? देखें मेरे अल्लाह ने फरमाया कि बीमारी और सेहत अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये हकीकत है कि कोरोना है या नहीं, आप मानते हैं या नहीं? देखिए कोरोना है, कोरोना है। अब कोरोना किस हद तक कैसा है, 90% लोग जो है ना उससे रिकवर हो गए। कोरोना है, ज़्यादा नहीं है, कम है, मगर आप ताजरों को SOPs दें, आप उनको अमल दरामद ना करें, उनके ऊपर जुर्माने लगाएं कि जी एक बंदा है मेरी शॉप में, अगर जो है ना 4 बंदे अगर SOPs पे अमल नहीं कर रहे, आप जनाब उसके ऊपर जुर्माना लगाएं। रास्ते पे चलते हुए आदमी जनाब उसको 100 रुपये का जुर्माना भी करेंगे ना तो दोबारा मास्क लगा के चले। ये भी है ना जिस तरह हमारी जर्मन गवर्नमेंट कर रही है कि वो उन्होंने ऑनलाइन भी सिस्टम एक किया हुआ है, और दूसरा उन्होंने ये वाली जिस तरह आपकी दुकानें हैं, जिस तरह भाई की दुकानें उनकी तरफ आती हूँ, इस तरह की दुकानें उनका दरवाज़ा बंद है, 2-2 अंदर कस्टमर जा रहे हैं, लाइन लगी है पीछे, 2-2 जा रहे हैं और वो खरीद के वापस आके फिर 2 जा रहे हैं। यानी क्या ये भी हो सकता है? भाई से भी पूछूंगी। बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट अगर हमारे साथ तय करे कि यार कि आपने इन पे इम्प्लीमेंट करवाने के SOPs पे आप जो है ना कारोबार खुले रखें, फिर अगर जो उस SOP पे अमल नहीं करेगा, हम कम अज कम जो है ना उसकी हमायत नहीं करेंगे। सही।
ہم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو ایس او پی کی خلاف ورزی کرے گا ہم اسٹیٹ کے ساتھ, اسلام آباد پولیس کے ساتھ, ہم جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اب آپ ایکشن کر سکتے ہیں. غلط کو غلط کہنا چاہیے. مگر میم بہت سارے لوگوں کا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اکانومی ملک کی جو ہے نا تاجروں کے سر پر چل رہی ہے. ان کے بارے میں سوچنا پہلا کام ہے گورنمنٹ کا. اب ایک اور بات بتائیں, میں نے آپ کو سکولز کا بتایا. جی آج مجھے کسی نے کہا کہ ایک اٹلی میں کوئی جنگ ہوئی, اس کے بعد جو ہے نا سب کچھ تباہ ہو گیا. تو جب پوچھا گیا کسی نے کہ یار کہ انہوں نے کہا آپ یہ دیکھیں ہماری یونیورسٹی سلامت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہماری یونیورسٹی سلامت ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم پہ اس قرآن سے نکالیں گے, ہم دوبارہ پتہ یہ برطانیہ کا یہ ٹھیک ہے میں پڑھا ہوں. ہاں ہم 6 مہینے اگر بچہ اسکول نہ جائے گا تو 2 سال پیچھے چلا جاتا ہے. ہم کورونا کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی گرمی اسٹارٹ ہوگی 4 مہینے کے لیے تبلیغ کرتے, اس کے بعد کورونا آتے. اس کے لیے حل تلاش کرنا چاہیے. ناظرین آپ نے سنا ہمارے صدر صاحب نے انہوں نے جو جس طرح وہ انہوں نے موقف پیش کیا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اسی طرح ہماری جرنی میں اگر میں بات کروں گا تو آپ کو بھی پتہ ہے, جو میرے یورپ میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جرنی میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر آپ کے بڑے تاجر جو ہے, جس طرح بڑی دکانیں ہیں, جس طرح ہماری آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں جس طرح ایس او پیز پہ عمل کیا جاتا ہے, پہلے ان کی طرف لیٹر آتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ 2 بندے یا ایک بندہ یا لائن بنا کے یا اتنا ڈسٹینس رکھ کے اتنا یہ آپ اس پہ عمل کریں. اب بات یہ ہے کہ یہ ہمارا غریب ملک ہے. اب مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ کہا ہے کہ بالکل ہماری طرف اس طرح کی آنی چاہیے اور ہمارے اوپر رحم کریں, ہمیں ایس او پیز جو ہے وہ بتا دیں, اگر ہم نے نہ کیا تو ہمیں جرمانہ کریں. تو یہ چیز جو ہے وہ جرمانہ کرنے کے لیے بھی میں نے یہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جرمانہ جو ہے وہ یہاں تو لوگ دیتے نہیں ہیں, یا تو جرمانہ معذرت کے ساتھ یہ میں بات کروں گی کیونکہ جرمانہ یہاں یا تو مل جاتے ہیں کسی سے یا معاف کروا لیتے ہیں, تو یہ تو یہاں چیزیں چلتی نہیں ہیں. لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا جو ہمارے بھائی نے بات کی ہے شکیل بھائی نے تو وہ ٹھیک کی ہے. اب میں چلتی ہوں جنرل سیکرٹری جو ہے ہمارے سیکرٹری صاحب جو اورنگزیب صاحب ہیں, میں ان کی طرف چلتی ہوں اور ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کے پاس جب میں پاس میں آپ کی گئی تو آپ کی بھی دکان ہے, آپ ذرا میرے ناظرین کو یہ بھی ساتھ بتائیں گے کہ آپ کی دکان کون سی ہے اور آپ کام کیا کرتے ہیں, کتنا وہ کاروبار چل رہا ہے. تو اس طریقے سے جس طرح آپ نے مجھے بتایا ہے, کیا آیا آپ کے کاروبار پہ آپ کی ظاہری بات ہے کھانا پینا بھی ہے, آگے ان کے بھی جو آپ نے بندے رکھے ہیں ان کو بھی دینا ہے, تو اس طریقے میں آپ کا گزارا کر لیے لاک ڈاؤن ہو جائے یا اس طرح ہو جائے تو آپ کیسے کریں گے, کس طرح مینیج کریں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بس میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ہمارے پاس پہنچے. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ موجودہ مسائل یہ ہیں کہ تقریباً 1 سال سے مسلسل یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اوپر سے ہمارا ملک آلریڈی ایک پور ملک ہے اور 1 سال ہم برداشت کر چکے ہیں. جی جی. نیکسٹ جو دوبارہ نیا عمل کیے جا رہے ہیں یہ اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ چیز کو کنٹرول کریں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو لوگ بھوک سے کریں گے, نہ تو گورنمنٹ ہماری کو سپورٹس کر رہی ہے کہ وہ سپورٹ کرے تاجر کی کہ بھائی اگر آپ نے اتنا ایسا آپ کی شاپس بند ہے تو ہم مالکان کو کہیں گے آپ سے رینٹ نہیں جائے. بالکل. اب مالکان سے جب ہم جاتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی مطلب نہیں ہے, ہم نے آپ کو رینٹ شاپ دی یا اس چیز کو جو ہے نا ہم نے تو رینٹ لینا ہی جانا ہے. صحیح. بجلی کے بل جس سب پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے وہ آتے ہیں, شروع میں انہوں نے 2 مہینے کے بل معاف کیے اور واپس اگلے بلوں میں وہ لگا کے واپس بھیج رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ایس او پیز اگر وہ دیتے ہیں, جس آپ نے میری شاپ دیکھی ہے فاطمہ کارپیٹ کے نام سے ہے, وہاں بھی اتنا بڑا اسپیس ہے کہ میں اگر 10 کسٹمر بھی ایک ٹائم میں بیٹھ کے ڈیل کروں نا جی جی تو وہ ایس او پیز میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, کسٹمر نہیں آئے گا, صحیح, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزی کی طرح سے لے کے کھلائیں گے. اس کے بعد جو ہمارے ملازم ہیں میں ان کو تو نہیں کہہ سکتا کہ لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے آپ کو میں پے نہیں دے سکتا. صحیح ہوگا. جس طرح میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں اس طرح ان کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل. اب دن بہ دن یہ شاپس کلوز ہوتی جائیں گی, اسٹریٹ جو کرائمز ہو رہے ہیں وہ میرا خیال میں جو زیادہ ہو رہے ہیں کہ اگر ایک بندے کے گھر میں نہیں ہے کھانے کے لیے, بچے اس کے بھوکے ہیں تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا.
ہر دفعہ رمضان میں ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. پچھلے رمضان میں بھی آپ اسی طرح ہوا تھا کیا؟ مطلب پچھلے رمضان میں پورا رمضان بند تھا؟ پورا رمضان نہیں، میرے خیال میں پچھلے رمضان میں مارچ سے لے کے تو جون تک آخری 10 دن کے لیے، یعنی آخری 10 دن جب وہ رمضان کے رہتے تھے اس وقت دیا تھا. اس وقت تھوڑا سا انہوں نے ریلیف دیا جی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے جون 10 جون تک، آئی تھنک 10 جون تک انہوں نے ہمیں کوئی ٹارگیٹ نہیں. یعنی آپ جس طرح صدر صاحب نے بات کی، شکیل صاحب نے بات کی ہے کہ اس طریقے سے ہونی چاہیے، کیا آپ کا بھی یہی موقف ہوگا کہ اس طریقے سے اگر ہوں تو پھر ہم کھول سکتے ہیں؟ تو کیا یہ میں یہ جو سوال کرنے لگی ہوں تو جو جرمانے کی بات آتی ہے آپ کے خیال میں، اب آپ نے سچ جواب دینا ہے کہ آگے یہ جرمانہ لوگ دیتے ہیں؟ اگر یہ کریں تو یہ دیں گے؟ دیکھیں چلیں آپ اپنی کہہ سکتے ہیں لیکن باقی لوگوں کا آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اگر ایک قانون پر نافذ کیا جائے تو لوگ اس کو کریں گے. اس کی میں کریں گے. سیکرٹری صاحب کی میں ہیلپ کر دوں. جی میم دیکھیں اس کے لیے نا، اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو ایس او پی بنانی چاہیے. ٹھیک. اس کے لیے چلان شیٹ ہونی چاہیے صحیح کہ کم از کم جو بھی پیسہ ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے. بالکل. آپ کر دیں گے جناب، جتنے راستے چلتے ہیں مسافر ہیں. ہم نے یہاں پہ مارکیٹ میں ہم نے 2 کام کیے. ہم نے جگہ جگہ بینرز لگائے کہ مارکیٹ میں آنے والے کسٹمر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ایس او پیز کا خیال رکھیں، ماسک پہن کر. بالکل. اب اس کے علاوہ ہم نے سرکولرز جاری کیے ہر شاپ پر لگانے کے لیے دیے. جی جی. اب اگر کچھ پہ عمل نہیں کرتا، راہ چلتے ہوئے اگر گورنمنٹ 100 روپے کی چلان شیٹ اس کو پکڑاتی ہے، وہ ایک دفعہ 100 روپے کا ہوگا، دوبارہ 200 کا ہوگا، تو وہ کبھی بھی نہیں ایسے وہ کریں گے کہ جناب 10 روپے کا ماسک لے لیں گے، 100 روپے کا جرمانہ نہیں کریں گے. یعنی آپ کے خیال میں یہ لوگ کریں گے؟ یہ کریں گے جرمانہ. ابھی آپ دیکھیں ٹریفک سگنل میں پرچی کاٹتے ہیں کہ یار آپ نے جناب ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا تو 200 کی پرچی ہوتی، 300. لیکن وہاں لوگ لڑتے ہیں نا شکیل صاحب، مسئلہ یہ ہے نا وہاں بھی لوگ لڑتے ہیں کہ کیوں ہم کے پرچی لی ہے. بہت سی نیوز آتی ہے ہمارے پاس، اس میں لڑتے ہیں لوگ کہ 200 روپے ہم کیوں دیں. آپ پورے معاشرے کو کبھی بھی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں کر سکتے. 5-10% کی جو ہے نا گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے. اور رنزیب صاحب آپ کے خیال میں یہ ہے؟ لیکن لڑتے وہ لوگ ہیں جن کو اوپر سے ریلیف مل جاتا ہے. صحیح. غریب آدمی کبھی نہیں لڑتا. غریب آدمی دے دیتا ہے. وہ دے گا اگر اس نے غلطی کی ہے، وہ دے گا. آپ نے پچھلے دن دیکھا ہوگا کہ کرنل کی بیوی تھی یا جو کچھ تھا، بالکل ہاں جی جی، اس نے کیسے احتما کھڑا کیا. بالکل نہیں سچی بات ہے حقیقت میں. اب بڑے لوگ جو ہوں گے ان کے ہم نام کیوں نہ لیں؟ جو بھی ہوگا جس طرح بھی ہوگا ہم نام لیں گے ان کے کہ اگر وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف بھی بولیں گے. جی جی. آپ دیکھیں کہ جاتے ہوئے ایک بندے کا اگر چلان ہوتا ہے نا، جی جی، وہی جو روزی روٹی دیہڑی لگانے والا بندہ ہے، بالکل وہ احتیاط سے جو بھی کام کرے گا احتیاط سے کرے گا. کوئی شک نہیں. جرمانہ بھی ہوتا ہے تو نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جا کے اس کو کہے گا کہ یہ 500 روپے لے لو میری جان چھوڑ دو. اس کو پتا ہے کہ یہ میں پھنس جاؤں گا. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ جی اگر وہ کوئی رولز باقی رولز پہ امپلیمنٹ کروا رہی ہے تو جرمانوں پہ بھی کروا. دیکھیں پولیس سے طاقتور ادارہ کون سا؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب ماشاء اللہ یہ جو کچھ بھی لگتا ہے، اور آرمی میں بھی اگر کسی ملک پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا تو وہ جو ہے نا اسٹیٹ سے پولیس کے اختیارات مانگیں. بالکل. لیکن آپ وہ ایک الگ چیز ہے، ہم پہلے سے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں تو معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہی بات ہے نا، پازیٹیو سوچنا ہے نا ہم یہی سوچ رہے ہیں. دیکھیں جب لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ دیکھیں غلط کا زیادہ حوصلہ نہیں ہوتا، ہم بھی غلط کی حمایت نہیں کریں گے. ہمارا اس طرح جو آپ نے ہماری پرابلم پوچھی، پرابلم میں ہمارے اس طرح کیا ہے کہ ہمارے تاجروں کو حقوق دیے جائیں روزی روٹی کمانے کے. رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اللہ کی طرف نعمتیں ہوتی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اضافی اسٹالز رکھتے تھے، چوڑی کے، مہندی کے، شوز کے. جی جی، جب آتی تھی عید وغیرہ تو جی جی اس میں سے غریب کو بھی ریلیف پیکیج مل جاتا تھا، سیل کی چیزیں مل جاتی تھی. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی وہ جو لوگوں کو اضافی رسک لگتا تھا، اسٹار ہولڈرز وہ بھی چلے گئے، دکانداروں کو بھی آپ نے بند کر دیا. ہم لوگ ایک دوسرے کو گھسوٹیں گے نہیں، ایک دوسرے کو نوچیں گے. آپ اپنے گھر تک نہیں جائیں گے، آپ چوری بڑھا رہے ہیں. ایک عام مزدور کی جو آپ دے رہی ہیں تنخواہ دے رہے ہیں اس کو وہ کتنی ہے جو آپ کی اس میں کام کر رہا ہے؟ دیکھیں منیمم کسی بھی دکان پہ 18 سے 20 ہزار سے کم جو ہے نا سیلس مین نہیں ہے. کوئی ریئر قسم کا اگر کوئی جونیئر سیلس مین ہے، کوئی اگر اس سے کم دے رہا ہے تو پھر وہ زیادتی کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے جب بند ہوگا تو آپ ان کو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ مزدور کیا کرتے ہیں جو بیچارے سیلس مین ہیں وہ کیا کریں گے؟ لاسٹ ایئر میں تو جو ہے نا آپ یہ دیکھنے کے
ہر طبقے گورنمنٹ خود نوٹیفیکیشن کر دیا آپ 50% اسٹاف کے ساتھ کام کریں. ہر ادارے کے لیے آفیسز میں آپ یہ تو دکانداریں چھوڑ دیں, آفیسز میں گورنمنٹ کے لیے 50% کے ساتھ اسٹاف کے ساتھ کام کریں, بقایا 50% کہاں جائے. اچھا اس کا گورنمنٹ نے کیا جواب دیا؟ کہیں ہے جواب گورنمنٹ کے پاس کہ جو 50% بقایا ہے اس کو کہیں گورنمنٹ ایڈجسٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ کوئی ریلیف پیکج دے رہی ہے, یہاں پہ کسی کا کوئی جو آپ کی دکان ہے وہ کس چیز کی ہے پہلے آپ نے بتایا؟ میری بک شاپ. بک شاپ ہے. اچھا اس بک شاپ پہ آپ کرایہ کتنا دے رہے ہیں؟ ہم 60,000. کتنا؟ 60,000. اچھا اور انگریز صاحب آپ کتنا دے رہے ہیں؟ 120. یعنی آپ یہ ادا کر رہے ہیں خالی کرایہ, تو آپ کے سارے خرچے ملا کے تو پہلے بتائیں نا شکیل صاحب آپ کے کتنے کل ملا کے کتنے بنتے ہیں؟ ایسٹیمیٹلی 2 لاکھ روپے پلس. تو آپ ٹیکس بھی ساتھ دیتے ہیں؟ ٹیکس بھی دیتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے. میں 2012 سے جو ہے نا ٹیکس پیئر ہوں. ماشاء اللہ. اس وقت سے آپ ٹیکس دے رہے ہیں؟ 2011 میں دکان بنی تھی جی. 2012 سے میں فائدہ ہوں ٹیکس پے کر رہا ہوں. کتنا آپ سالانہ دے رہے ہیں؟ یہ تو ہر سال یعنی اس پہ آتی ہے جو ہے نا ہم نے بزنس کتنا کیا. ٹھیک. اس سال تو ہم صرف قرض ہی پکڑے ہیں اور جو پچھلے سالوں کا تھا وہ بچا کچا وہ ضائع کرتے ہیں. ہمارا اسکولوں سے ریلیٹڈ تو جب آپ کی کمائی نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ ٹیکس جو ہے وہ اس کا ادا کرتے ہیں یا وہ ظاہر بات ہے وہ نہیں دیتے ہوں گے پھر کمائی اگر کم ہو رہی ہے تو؟ لاسٹ ایئر تو جو ہے نا گورنمنٹ نے ریلیف کیا تھا کہ جو ہے نا ٹیکس کے معاملات میں لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کیا. اچھا ایف بی آر. ٹھیک. ایک آپ یہ دیکھیں آپ میجورٹی کی بات کریں, ہمارا یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ میجورٹی کا ہے کہ جی ان کے کاروبار افیکٹ ہے. دیکھیں اگر یہاں پہ کوئی کاروبار دکاندار تاجر خوشحال ہے اس سے اپنے اوپر 200 روپے سوسائٹی پہ یا گورنمنٹ پہ خرچ کرتے تکلیف نہیں. آپ کرونا سے پہلے کی بات کر لیں یا کرونا کی دنوں کی بات. صحیح. کرونا صرف ہم نے کرونا کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ کرونا میں کیا ملتا ہے آپ دونوں صورتوں میں بات کر لیں. جی جی. کہ آپ نے یہ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی اکانومی اس کا تاجر ہوتا ہے. صحیح بات ہے. آپ نے تاجروں کے لیے کیا وسائل اکٹھے کیے. آج تو ہم جو ہے نا باہر ملک سے مال بھی نہیں خرید سکتے, ڈالر کو کہاں لے گے. صحیح. اب جتنے بھی یہ کامیاب نوجوان کی آپ جو لیتے ہیں جو چیزیں لیتے ہیں وہ آپ ڈالر میں دے رہے ہیں پے کر رہے ہیں یا پاکستانی روپیز میں؟ باہر سے جتنی بھی پرچیزنگ ہوتی ہے وہ ڈالرز میں. اب ہم وہی بتا رہے ہیں کہ آپ باہر سے ڈالر میں خریدتے ہیں, اب آپ کی تو وہ بھی سکت نہیں ہے. پہلے جو چیز آپ نے آپ 100 روپے کی لیتے تھے وہ 300 روپے کی ہوگی, اور پاکستان میں لانے کے بعد 100 روپے اس کے اوپر ایکسٹرا چارجز پڑ دیتے ہیں, آپ کا کسٹم کر دیتے ہیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں, ناصر صاحب سے میں پوچھوں گی, بات کروں گی. ناصر صاحب آپ بتائیں کہ آپ ایک ایز اے ظاہر بات ہے آپ تو سیکٹری ہیں, آپ صدر ہیں, تو ان کی یہ تو ان کی اپنی دکان ہے یا کیا ہے, تھوڑا سا بتائیں. یہ تمام جناب کی یہاں پہ الیکٹریشن ہے, الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں اور بچوں کی روزی کے لیے یہ جھنگ سے آئے ہیں. یعنی یہ پوری یہ جتنی ہے اس کے سب کے یہ کہ خالی اسی گلی کے یا آپ کے مزدور ہیں, آپ صرف مزدوری کرتے ہیں. اچھا ایک مزدور ہونے کے ناطے آپ سے میرا سوال ہے, آپ کے کتنے بچے کتنے ہیں آپ کے؟ پہلا سوال ہے بچے کتنے ہیں؟ بچے نہیں ہیں. بچے نہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی؟ شادی نہیں. شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ کدھر رہتے, کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں یا اپنا گھر ہے؟ ادھر ہی کرایہ کے گھر پہ رہتے ہیں. کس سائڈ میں آپ کا گھر, کس سائڈ پہ ہے؟ ادھر سی بی آر. اور کتنا کرایہ آپ دیتے ہیں؟ کرایہ 12,000. 12,000. آپ کی آمدن کتنی ہے؟ تقریباً 25-30 کمانے. ظاہر بات ہے ہم تو بہت بات لے کے آئیں گے وہ ہم کے سامنے جو ایک مزدور طبقہ ہے یا وہ کس طرح گزارا کر رہا ہے. اب اگر عقل آپ کے بچے آ جاتے ہیں, ظاہر بات ہے بچے تو آتے ہیں, اللہ کا وہ اللہ کا رحمت و نعمت ہے, سلسلہ تو ہے, لیکن جب وہ بچے اگر آ گئے تو پھر تو آپ کا گزارا مشکل ہو جائے گا. 12,000 پہ تو آپ کو دے رہے ہیں, 2 کمرے کا گھر ہے یہ تقریباً. تو اگر وہ آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں الیکٹریشین جو آپ کی ایک ہمارے یورپ کے ملک میں اس کو ایک بہت بڑا پیشہ سمجھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو پے بھی ادا کی جاتی ہے, تو کیا آپ کو اس حساب سے آپ کو مل رہا ہے جس طرح آپ کا پیشہ ہے؟
مشکل ہے اصل میں، ادھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کمانا. جب اس قسم کا لاک ڈاؤن وغیرہ پچھلی دفعہ ہم بہت متاثر ہوئے تھے اس وجہ سے، تو ابھی بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. ہفتہ اتوار ویسے انہوں نے پچھلے 2 ہفتہ اتوار گزرے ہیں، بہت مشکل تھا. تو اس وجہ سے 3-4 دن مارکیٹ اوپن رہتی ہے، 3-4 دن بند ہو تو پھر وہ جمعے کی ویسے چھٹی ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت مشکل ہو رہا ہے. تو آپ کا یہ پے آپ کی فکس ہے یا آپ کو کام کرتے ہیں؟ نہیں کام کرتے ہیں تو تبھی نا. آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً ہو گئے ہیں 14-15 سال ادھر کام کرتے ہوئے. یہ آپ کی پکی پے نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ویسے. اچھا اورنگزیب صاحب جس طرح انہوں نے بات کی ہے بھائی نے، ناصر صاحب نے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے عام طبقے کی جو جس طرح مزدور ہے، آپ کا جو ہے وہ گزارا مشکل ہے، تو ایک مزدور کیا کرتا ہوگا یعنی کرونا کے اس وقت، کرونا کے دنوں میں؟ یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھیں. ہم تو خود آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ظاہر بات ہے آپ مسائل اجاگر کریں نا، پتہ چلے نا. مسئلہ یہی ہے. جی جی اب میرے پاس اگر 3 بندے ہیں، جی جی ٹھیک ہو گیا، تو جب ان کا اینڈ منتھ میں ان کو پیسے نہیں پورے وہ ایڈوانس کے لیے آ جاتے ہیں. بالکل. کہ جی کتنے بندے کام کر رہے ہیں آپ کے آگے؟ 3 بندے ہیں. اب ان کو منتھلی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈوانس میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جب میری دکان بند ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں نے ابھی تک کسی طرح کیا نہیں ہے، لیکن اللہ ایسے حالات نہ لائے کہ اگر میں خود بھوکا ہو جاؤں گا تو میں ان کو کہاں سے دوں گا. اب میرے ایک ساتھ 3 گھر منسلک ہیں. اچھا میں ڈسٹرب ہوں گا، وہ تینوں کے تینوں ڈسٹرب ہوں گا. ظاہر بات ہے آپ کے آگے کام کر رہے ہیں وہ، میرے پاس اگر کام نہیں ہوگا، میری شاپ بند تو ہوگی، 3 گھر. 3 گھر ڈسٹرب ہوں گے. جی جی اب آپ دیکھیں گے یہی حالات ہے کہ ہم یہی آپ شکیل صاحب، یہی جو اورنگزیب صاحب نے بات کی ہے، آپ اسی کو آگے لے کے چلیں نا کہ یہ آپ کے پاس کتنے کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 4 لڑکے کام 4. اب وہ 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7 بندے تو آپ دونوں کے آگے جو کام کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ جو مسئلے ہم یہاں پیش اس وقت کر رہے ہیں، یہ جو مسائل ہیں ان کو، یہ حالانکہ 4 بندے ان کے آگے ہیں شکیل صاحب کے پاس، اور اورنگزیب صاحب کے پاس 3 بندے ہیں. تو 7 بندے ظاہر بات ہے یہ کہاں سے پھر لائیں گے؟ یہ 7 خاندان، اور ان کے آگے بچے بھی ہیں، اور بچوں کتنے کل بندے کتنے بن جاتے ہیں. یعنی اگر ہم وہ حساب لگائیں نا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اورنگزیب صاحب بھی نہیں کہہ رہے ہیں، شکیل صاحب بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے سارے بھائی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کرونا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی ایک مضبوط یہ نہ ہو کہ ایک دم کہہ دو جی چلو بند، تو حل نکالنا ہے نا سب سے پہلے. تو یہ جو ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ. جی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں آپ بات کریں نا. جی کوئی نہیں آ سکتا. اچھا تو یہ سب سے پہلے ضروری ہے جو ہم بات ادھر کر رہے ہیں. تو میں آخری ان سے سوال لے کے آپ سے اجازت چاہوں گی. تھوڑا سا میں یہ صرف پوچھنا اینڈ پہ یہ چاہوں گی کہ اب اگر فرض کیا اب یہ آ بھی جاتے ہیں، SOPs ہو بھی جاتی ہے، عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے، تو اب یہ ایز اے ایک ظاہری بات ہے ان کے آگے لوگ کام کر رہے ہیں، تو اب ان کو یہ کیسے ڈیل کریں گے؟ اب آپ سے میرا آپ سے سوال ہے شکیل بھائی کہ آپ ان کو کس طرح آپ کہیں گے کہ کیا آپ ان کو عمل درآمد کروا سکتے ہیں کہ آپ ہاتھ دھوئیں، آپ ماسک پہنیں، یہ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ایک بات بتائی کہ مارکیٹ میں 80% لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. اب ایک دکان کا منیمم سائز بھی ہے نا، جہاں پہ 2 لوگ کام کر رہے ہیں، اس کا سائز بھی 11x25 فٹ ہے. صحیح 11x20 فٹ ہے. جی جی. اب مالک کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے، پیچھے سیٹ میں بول کھڑا کام کر رہا ہے، کلائنٹ آ جاتا ہے، کتنا ڈسٹینس ہوتا ہے، اور یہاں پہ کون سا لائنیں لگی ہیں کاروبار کی. ملک کی اکانومی اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے کہ جس طرح وہ ناصر شاہین صاحب نے کہا کہ لوگوں کے پاس اکانومی نہیں اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کی، وہ بجلی کا کام، یہ اضافی گھروں کی رینوویشن وہ کہاں سے کروائیں گے؟ بالکل. ہماری اکانومی تباہ ہے جس سے سارا ملک چلتا ہے، جس سے جو ہے نا روزگار چلتے ہیں. اب گارڈ نہیں ہے. اگر وہ آپ بھی دیتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ پچھلے آپ نے مجھے بتایا کہ 4 مہینے سے آپ اس مارکیٹوں میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں مارکیٹ میں کیا رش کہیں نظر آیا؟ نہیں، کلائنٹ کا رش کہیں نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ناظرین، کیونکہ ظاہری بات ہے جو بات سچ ہوگی وہ بتاؤں گی. میں نے کسی جگہ پہ بھی SOPs پہ عمل ہوتا ہوئے نہیں دیکھا معذرت کے ساتھ. اگر ریسٹورینٹ کے باہر لکھا ہوا ہے نا، ہوٹلوں کے باہر کہ آپ نے ماسک پہن کے ہونا ہے، میں ویڈیو آپ ضرور بناؤں گی. میں نے پہلے نہیں بنائی، میں نے کہا ان کا کاروبار بند ہو جائے گا. یہ یہاں میں کہہ رہی ہوں
باہر میں نے ان کو اندر آ کے کہا, میں نے اپنا کارڈ دکھایا, میں نے کہا کہ میں جرنلسٹ ہوں, میرا کام بنتا ہے میں آپ سے پوچھوں, لیکن میں ابھی یہ کروں گی تو ظاہر بات ہے آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا. لیکن وہ باہر لکھا ہوا ہے, اندر میں آئی ہوں تو اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ. مجھے بتائیں کہ یہ اس صورت میں پھر ہم کیا, میں خود اپنی آنکھوں سے, میں ہر گلی محلے میں ہر جگہ پہ, میرے ناظرین دیکھنے والے ان کو پتہ بھی ہے شکیل صاحب, میں ہر گلی محلے میں جاتی ہوں, میں دکانوں پہ جاتی ہوں, میں ریڈیو والے کے پاس جاتی ہوں, اور وہاں رش لگے ہوئے ہیں رش, وہ نہیں کر پا رہے ہیں عمل کرنا. 3-4 سیکٹرز کی بات کروں. جی 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 جی, ان 3-4 سیکٹرز میں آپ یہاں پر دیکھیں کہ کس دکان میں آپ کو رہنا کوئی ایک ٹائم میں, ہاں کیش اینڈ کیریز کی میں بات نہیں کروں جی, کیش اینڈ کیریز ہے یا ہوٹل تک کا ہے کہ وہاں پہ تو جو ہے نا لوگوں کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں. کیش اینڈ کیریز ضروریات زندگی کی یہاں پہ بھی بڑے بڑے کپڑے کی دکانوں میں بھی میں نے دیکھی ہیں, جوتوں کی دکانوں پہ, میں اب خود بناؤں گی. اب میں نے کہا پروگرام لے کے ہونا ہے اس کا پورے PWD کا, اور میں وہاں پورا دکھاؤں گی لوگوں کو کہ یہ دیکھیں کون سا بندہ یہاں SOPs پہ عمل کر رہا ہے, اگر یہ کھلا ہوا ہوا تو یہ بھی شکیل صاحب میں آپ کو دکھاؤں گی, کیونکہ لوگ نہیں کر رہے ہیں عمل. میں بتا رہا ہوں جی جی, تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا 100% نہیں, وہ کر ہی نہیں رہے ہیں باہر, انہوں نے لگایا ہوا. اب جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ لکھا ہوا ہے باہر, تو اندر میں نے دیکھا ہے 2 بندے آئے ہیں, انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا, کہ اچھی بات ہے. اب ایک جگہ, جس جگہ پہ میں نے وہاں سے چیزیں لی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہاں میں گئی ہوں ناظرین, وہاں میں نے دیکھا ہے انہوں نے باہر لکھا ہوا ہے, آپ نے سب نے لکھوایا ہے کہ یہ لکھو اور اس پہ عمل کرو, آپ نے کروایا ہے. لیکن وہاں میں اگر بناتی تو ان کی ظاہر بات ہے ان کا وہ دکان ہی بند کر دیتے. اب وہاں میں گئی ہوں تو وہاں 4 بندے کھڑے تھے, میں نے پہنا ہوا, تو میں نے ان کو کہا آپ نے کیوں نہیں پہنا ہوا, تو وہ کہتے ہیں جی جی ہمیں گرمی آتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کی بات ہوگی تو پھر کیسے ہوگا شکیل صاحب؟ میں آپ کو جی جی بات کرتا ہوں, میں نے آپ سے کافی دن ہمارے جو پہلے بھی جی جی, میں نے آپ سے عرض کی کہ ہر شخص اتنی بات کرتا ہے جتنا اس کا دماغ ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ سے میری ملاقات ہوئی اس ٹائم سے کنٹینیو, میں نے بھی آفس میں آ کے ماسک اتارا, میں ماسک پہن کے بالکل آپ صحیح بات ہے, آپ بھی کرتے ہیں دوسروں کو کروا رہے ہیں, باقی کریں. ظاہر بات ہے. میرے ساتھ ناصر صاحب آئے, ہمارے سالوں کے ماسک ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ہم ایسے چل رہے ہیں. آپ ابھی بھی ناصر صاحب کے دیکھیں وہ ان پہ ماسک ہے, ابھی بھی تو یہ بھی ماسک ہے, ان کا صدر صاحب کا بھی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں جی جی, میم دیکھیں, جس شخص کو اپنا خیال نہیں, اپنے بچوں کا خیال نہیں, تو پھر وہ خود اس کا ذمہ دار. میرا ارادہ یہ ہے کہ جی میرے گھر سے, میری ایک دکان ہے تو میری دکان سے کئی گھروں کا روزگار لگا جی, گھروں میں رہنے والی خواتین اور بچے بھی اس سے متاثر ہوئے. ہم یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں بہت سارے ٹاپکس اکٹھے ہو رہے ہیں. جی جی, اب بھی آپ آئی, ہمارا جو معاملہ ہے کہ جی آپ نے جس جو ایجنڈا تھا جی جی, وہ ایجنڈے کی طرف واپس آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر ہم گورنمنٹ سے اپیل کرنے بیٹھے ہیں کہ جی ہماری عوام کے لیے یہ مسائل ہیں ہمارے, ریلیف نکالیں. بالکل, جہاں پہ غلط ہے غلط کو غلط کہنا چاہیے, اس میں کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. میں نے اب آپ کو کہا کہ جی دیکھیں یہاں پہ تاجر میں غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں بولا کہ اب مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہے کہ یار ان کو پتہ لگے کہ یہ DC نے یا پولیس نے 10 بندوں کے چلان کاٹے ہیں اور گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسے. بندے کو شکیل صاحب خود ہونا چاہیے نا, وہ خود اس پہ عمل کرے نا.